بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام گفتگو کے لیے آج ہمارے ساتھ ہیں انتہائی معزز شخصیت، سابق وزیر اعظم آزاد جموں ریاست جموں و کشمیر، جناب سردار عتیق احمد خان صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ آپ نے اپنے ٹائم سے ہمیں بھی وقت دیا۔ سب سے پہلے تو سر ابھی اگر گفتگو کا آغاز تھوڑا سا کیا جائے، آپ تو گلگت بلتستان کا ایشو اس وقت بہت چل رہا ہے اور حکومت پاکستان جو ہے اس کو عبوری صوبہ بنانا چاہتی ہے۔ اس پہ آپ کا کیا نقطہ نظر ہے کہ کشمیر کاز کو اس کا نقصان ہوگا یا کشمیر پورا جو قراردادیں ہیں یہ کدھر کھڑی ہیں، اور آپ اس کو کیا دیکھ رہے ہیں ابھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جی۔ ایک تو بات یہ ہے کہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کو صوبہ بنانے کا جو آئیڈیا ہے یہ مرحوم ذوالفقار علی بھٹو نے دیا تھا، اور وہ جب یہاں دورے پر آئے آزاد کشمیر میں، پریزیڈنٹ تھے پاکستان کے، تو انہوں نے دورے کے دوران سارا وقت اس پر گفتگو کی تھی۔ البتہ ان کا بھلا ہو کہ میرپور میں جس دن چوری نور حسین صاحب شامل ہوئے اسٹیڈیم میں، اس دن انہوں نے کہا کہ کشمیری قیادت اگر میری بات سے اتفاق نہیں کرتی تو میں اس پر نظر ثانی کرتا ہوں۔ تو اس آئیڈیا کے بانی بنیادی طور پر وہ ہیں، اور 70s میں پیپلز پارٹی کے منشور میں لکھا ہوا تھا، بھٹو صاحب کے منشور میں لکھا ہوا تھا کہ یہ ان علاقوں کو صوبہ بنانا ہے۔ دوسرا حصہ آپ کے سوال کا کہ ان کا مسئلہ کشمیر پر کیا اثر پڑے گا، تو دو باتیں۔ ایک یہ ہے کہ مسلم کانفرنس کا موقف اس میں بہت واضح ہے کہ آزاد کشمیر ہو، گلگت بلتستان ہو، جموں ہو، سری نگر ہو، لداخ ہو، مہاجرین جموں و کشمیر ہوں یا کشمیری تارکین وطن ہوں، یہ تمام کے تمام لوگ اور ریاست جموں و کشمیر کا اور جو ریاست سے باہر ہیں وہ تحریک آزادی کشمیر کا اور مسئلہ کشمیر کا حصہ ہے۔ اس لیے اور اسی رشتے کے ناطے، اسی تعلق کی وجہ سے ان سب لوگوں کو کسی نہ کسی وقت مسئلہ کشمیر کے حتمی حل میں اپنے ووٹ کو ایکسرسائز کرنا ہے، استصواب رائے کے عمل میں شریک ہونا ہے۔ اب رہی بات کہ حکومت پاکستان کچھ اقدامات کرنا چاہتی ہے، تو ہمارا مسلم کانفرنس کا تو بالکل واضح اور دو ٹوک نقطہ نظر ہے کہ اس سے تحریک آزادی کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے، اس سے کشمیریوں کی بھی حوصلہ شکنی ہو سکتی ہے۔ ہم نے سال تک نعرے لگائیں گے کشمیریوں بڑے چلو ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور آج اگر کشمیر کی ریاست جموں و کشمیر کی تقسیم شروع ہو جائے، خدا نہ خواستہ اگر شروع ہو جائے، میں نہیں کہتا کہ کر رہے ہیں، لیکن جو کچھ دکھائی دے رہا ہے یہ آہستہ آہستہ اس کی تقسیم کشمیر کی طرف بڑھ سکتا ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ تقسیم کشمیر کرنی ہو تو پھر یہ 6 لاکھ لوگوں کو مروانے کی کیا ضرورت تھی، اور یہ 70 سالہ قربانیوں کی کیا ضرورت تھی؟ اقوام متحدہ کی قراردادیں کدھر جائیں گی؟ ہاں، اگر جس طرح وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے ٹویٹ کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم اقوام متحدہ کی قراردادوں کی پوری پاسداری کریں گے، اس پاسداری سے مراد یہ ہے کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں پر بھی اثر نہیں پڑے گا، اور کسی اقدام سے گلگت بلتستان کے لوگوں کا بھلا ہوگا، ان کو فائدہ پہنچے گا، اور ان کے ووٹ کا حق ضائع نہیں ہوگا۔ اگر ووٹ کا حق ضائع نہ ہو اور ان کی استصواب رائے میں جو شرکت ہے وہ یقینی بنا دی جائے تو پھر اس سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا۔ اس لیے کہ اسٹیٹس نام دینا ہے آپ نے، جی صوبہ بنانے سے کوئی مسئلے حل تو نہیں ہوتے۔ مسئلے حل ہوتے تو بلوچستان کے حل ہو گئے ہوتے، پنجاب کے سندھ کے حل ہو گئے ہوتے، کراچی کے حل ہو گئے ہوتے۔ کون سا مسئلہ ان کا حل ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ جی صوبہ بنانا چاہیے؟ لیکن اگر کوئی شکل دینی ہے، انتظامی شکل دینی ہے، تو اس میں یہ بات پیش نظر رکھی جائے کہ ریاست جموں و کشمیر کے کسی بھی حصے کا جو 5 اکائیاں ہیں اور مہاجرین جموں و کشمیر اور کشمیر تارکین وطن ہیں، کوئی ایسا اقدام حکومت پاکستان کو نہیں کرنا چاہیے جس سے ہندوستان بیل آؤٹ ہو، جس سے ہندوستان اور پاکستان کی حکومتیں برابری کے سب میں آگے کھڑی ہو جائیں، جس سے پاکستان کے 70 سالہ موقع پر زد پڑتی ہو، جس سے تحریک آزادی کو نقصان پہنچتا ہو، جس سے ہماری عالمی قراردادوں پر ہماری پوزیشن کمزور ہوتی ہو۔ سر، ریاست جموں کشمیر میں ایک واحد جو جماعت ہے وہ مسلم کانفرنس ہے۔ شیب و فراز آئے، آپ کو لوگ چھوڑ کے چلے گئے، نون لیگ میں شامل ہو گئے۔ الیکشن کو اس میں آگے آنے والے کو آپ کس طرح اس پہ شامل ہو رہے ہیں؟ اور دوسرا میرا اسی میں سوال ہے کہ ریاستی جماعت ہونے کے ناطے
آپ نے مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے لیے کوئی ایسا اقدام کیا جس سے وہ لوگ بھی مطمئن ہوں اور آپ کے بھی دل کو سکون پہنچ رہا ہو؟ دیکھیے، ایک تو نشیب افراز کی آپ بات وزیر اعظم بھی رہے ہیں کہ تمام بڑی جماعتیں جو ہیں وہ نشیب افراز سے گزرتی ہیں. دوسرا، ہمیں لوگوں نے چھوڑا نہیں. پاکستان کی مرکزی حکومت نے مسلم کانفرنس کو اپنے سارے لاؤ لشکر کا زور لگا کے توڑنے کی کوشش کی ہے، کمزور کرنے کی کوشش کی ہے. ہمارے لوگوں کو جبراً یہاں سے الگ کیا گیا. پہلے پیپلز پارٹی بنائی گئی، پھر جماعت اسلامی بنائی گئی، پھر نواز لیگ بنائی گئی، پھر پی ٹی اے بنائی جا رہی ہے. یہ ساری باتیں جو ہیں یہ غیر ریاستی جو سیاست ہے، یہ قائد اعظم کی کشمیر پالیسی کے خلاف ہے. اس لیے ہم نشیب و فراز سے گزر رہے ہیں. آپ نے کہا کہ ہم الیکشن میں کیسے جائیں گے. اللہ نے چاہا اگر وہ اتحاد ہوا تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں، ورنہ ہم اس بات کے لیے بھی تیار ہیں کہ اپنا الیکشن لڑیں اپنی پلیٹ فارم سے، الگ الگ الیکشن لڑیں، اور الیکشن لڑنے کے بعد جس کے پاس جتنی سیٹیں ہوں اس حساب سے پھر وہ لوگ مل بیٹھ کے کوئی اتحاد بنا لیں. تو الیکشن سے پہلے بھی اتحاد ہو سکتے ہیں، الیکشن کے بعد بھی اتحاد ہو سکتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور ہم تنہا الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہیں. رہی بات یہ کہ آپ نے کہا کہ مسلم کانفرنس نے کچھ ایسا کیا ہے، تو جو کچھ آپ کو ہوا دکھائی دیتا ہے، قرارداد علاقے پاکستان آپ کو دکھائی دیتی ہے، نیلا بٹ سے شروع ہونے والی تحریک آزادی آپ کو دکھائی دیتی ہے، جس کے نتیجے میں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان آزاد ہوئے. آزاد کشمیر کا آئین آپ کو دکھائی دیتا ہے، آزاد کشمیر میں تعمیر و ترقی آپ کو دکھائی دیتی ہے، یہ غیر ملکی این جی اوز دکھائی دیتی ہیں. 70 سے پہلے آزاد کشمیر میں اسی طرح پابندی تھی جس طرح مقبوضہ کشمیر میں آج پابندی ہے. لیکن یہ ساری چیزیں مجاہد اول سردار محمد عبد القیوم خان صاحب نے کی، اور پھر اس کا تحریک آزادی کو فائدہ پہنچا. آج کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ، مسلم کانفرنس کا نعرہ، سردار محمد قیوم خان صاحب کا نعرہ سری نگر کے کونے کونے میں اور گوشے گوشے میں جو ہے گونج رہا ہے. اس لیے دوسرا یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں جتنی اچھی باتیں آپ کرتے ہیں، جتنے اچھے اقدامات آپ کرتے ہیں، یہ ایک آزاد کشمیر ایک چھوٹی سی ماڈل اسٹیٹ بنتی جاتی ہے اور تحریک آزادی کشمیر کو تجویز پہنچتی ہے. اس لیے ہم سب نے، اب میرے دور میں آپ کو یہاں تعمیر و ترقی دکھائی دیتی ہے، آپ کو کشمیر بینک دکھائی دیتا ہے، آپ کو اے جے کے آر ایس پی دکھائی دیتا ہے، آپ کو سرسبز و ہنرمند کشمیر دکھائی دیتا ہے، آپ کو ٹریکٹر دکھائی دیتا ہے، آپ کو ٹیچرز کے ٹائم اسکیل جو ہیں، آج آپ دیکھیں نا کہ بنی گالہ کا ٹیچر کتنی تنخواہ لے رہا ہے، میاں والی کا کتنی لے رہا ہے، نواب شاہ کا کتنی لے رہا ہے، رائے بند کا ٹیچر کتنی تنخواہ لے رہا ہے، اور آپ کا ٹیچر اس کے مقابلے میں کتنی تنخواہ لے رہا ہے ممبر کا. اس سے آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ اقدامات، تو یہ اقدامات یقیناً جو ہیں وہ حوصلہ افزائی کا باعث بنتے ہیں ساری ریاست کے لیے اور پھر مقبوضہ کشمیر میں تحریک چلانے والوں کے لیے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مسلم کانفرنس نے ہمیشہ نظریاتی اور فکری محاذ پر پہرا دیا ہے، اور لوگ جو اسلام کے ساتھ وابستہ رہیں گے، پاکستان کے ساتھ وابستہ رہیں گے، مسلح افواج پاکستان کے ساتھ وابستہ رہیں گے، تحریک آزادی کے ساتھ وابستہ رہیں گے، تو اسی ملک کا مستقبل ہے. حکومت پاکستان کی جو اس وقت کی کشمیر پالیسی ہے، آپ کیا اس سے مطمئن ہیں؟ حکومت پاکستان کی کوئی کشمیر پالیسی نہیں ہے. وزیر اعظم پاکستان کی چند تقاریر ہیں جو بہت حوصلہ افزا ہیں، جنہوں نے ہندوستان کو بے نقاب کیا، انہیں پسپا کیا، اور ہندوستان کو ساری دنیا میں اس کا اصل چہرہ بے نقاب کرنے میں عمران خان صاحب کی تقاریر سے مدد ملی ہے. شاہ محمود قریشی صاحب کی کچھ تقاریر ہیں بہت اچھی. تو یہ جو پہلو ہے یہ بہت ماضی کی حکومتوں کے مقابلے میں نمایاں ہے موجودہ وزیر اعظم کا، عمران خان صاحب کا، کہ ساری دنیا ان کی بات سنتی ہے اور انہیں پاکستان کی اور کشمیر کے مقدمے کی عالمی سطح پر بڑی اچھے طریقے سے اس کو پیش کیا. لیکن پالیسی کوئی ایسی نہیں بنی جس کے بارے میں یہ کہا جاتا، میرے علم میں نہیں ہے کم از کم کہ کشمیر پہ کوئی ایسی خاص پالیسی بنی ہو جس پر کام ہو رہا. آپ نے مختلف اضلاع کے دورے شروع کر رکھے ہیں، کیا اس کو ہم الیکشن کمپین سمجھیں؟ دیکھیے، یہ ہمارا یوتھ ونگ ہے جنہوں نے نیلم ویلی میں پروگرام کیا پہلا، اس کے بعد دوسرا دلکوٹ میں کیا، تیسرا کھاوڑا میں کیا، چوتھا باغ میں کیا، پانچواں کوٹلہ میں کیا، چھٹا پروگرام کرکھڑی شیح میں کیا، ساتواں آج برنالہ میں ہونے جا رہا ہے. تو یہ پروگرام ایک سیریز آف ایونٹس ہیں. اس سے ہمارے نوجوانوں کی موبلائزیشن بنیادی طور پر یوتھ ونگ کے پروگرامز ہیں، اور مختلف کانفرنسیں، کشمیر بنے گا پاکستان کانفرنس، علاقے پاکستان کانفرنس، استحکام پاکستان کانفرنس، مجاہد اول زندہ باد کانفرنس، مسلح افواج پاکستان زندہ باد کانفرنس. تو یہ جو کانفرنسز ہیں یہ نظریاتی فکری محاذ پر نوجوانوں کی صف بندی اور لامبندی کے لیے کام کر رہی ہیں. تو الیکشن بھی ظاہر اس سال میں ہے، تو ہم ساتھ ساتھ اپنے الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں. بہت شکریہ جناب سردار عتیق صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین، آپ نے ہوسٹ چودھری عاطف اکرم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.